السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سدا آپ سبوں کو اپنی نعمتوں میں رکھے اور اپنی نعمتوں کی بارش ہمیشہ آپ سبوں پر فرماتے رہے۔ دیکھیے، آج معاشرے کے اندر جو طرح طرح کے ظلم و ستم ہے اور طرح طرح کی برائیاں روزانہ بڑھ رہی ہے، کم لینے کا نام نہیں ہے۔ اس کی ایک اہم وجہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں سے آخرت کا تصور نکل گیا اور اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا خوف نکل گیا، خشیت الہی نکل گیا اور ایمان ہمارا بہت کمزور ہو گیا۔ چاہے وہ مسلم معاشرہ ہو، چاہے وہ غیر مسلم معاشرہ ہو، دونوں کی حالت یہی ہے۔ مسلم معاشرہ کے اندر تو کچھ خوف خدا ہے بھی اور آخرت کی فکر ہے بھی، لیکن جو اللہ سے بے نیاز ہیں ان کے اندر تو خوف خدا اور فکر آخرت تو ہے ہی نہیں۔ اس وجہ سے روز بروز ہم دیکھ رہے ہیں ظلم و ستم بڑھتے جا رہے ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو فکر آخرت دیا تھا، اور صحابہ کی زندگی کو آپ دیکھیں تو ان کی زندگی کے اندر وہ خوف تھا، خشیت تھی اللہ تبارک تعالیٰ کی، کہ ان کے طرف گناہ کی نسبت کرنا بھی بہت بڑی بات تھی، ان کے ذات سے گناہ کا سرزد ہونا ہی بہت بڑی بات تھی۔ ہاں، کبھی کبھی الا ماشاء اللہ کبھی ان سے گناہ بھی ہوئے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے گناہ جو کروائے اس کے اندر کیا پس منظر تھا، کیا بات تھی، لیکن ان لوگوں نے جو توبہ کیا ہے وہ بھی قابل لائق ہے۔ اور ایسا توبہ اس طبقے کے علاوہ، یعنی صحابہ کرام کے علاوہ کوئی دوسرا طبقہ پیش نہیں کر سکتا۔ وہ کیا چیز تھی؟ وہ خوف خدا ہی تھا۔ جیسے حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ بشری تقاضے کے مطابق ان سے ایک گناہ ہو گیا، بدکاری ہو گئی، لیکن اس بدکاری کرنے کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، یعنی آخرت کا وہ خوف ہے، ڈر ہے کہ ہم نے ایسا گناہ کیا ہے کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ گرفت کریں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا، ہم آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ کو کیسے منہ دکھا سکتے ہیں اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد، اتنا عظیم گناہ کرنے کے بعد۔ چنانچہ ہی خوف وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آتا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایک بڑا گناہ ہو گیا ہے، زنا ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعراض کرتے رہے، انکار کرتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعراض و انکار کے باوجود وہ اس بات پر اصرار کرتے رہے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے رہے، اقرار کرتے رہے، نہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ وہ کیا چیز تھی جو اسے برانگیختہ کر رہی تھی اور اندر سے ان کو سلگھا رہی تھی اور چین و قرار اس کا لوٹ لیا تھا اور اس کو بے چین کر کے رکھ دیا تھا؟ وہ فکر آخرت ہی تھا۔ وہ اس چیز سے بے خبر نہیں تھے، وہ جانتے تھے کہ شادی شدہ اگر کوئی شخص زنا کرے تو اسلام میں اس کی سزا سنسار ہے، یعنی پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دینا ہے۔ وہ اس چیز کو جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور اپنی گناہوں کا اقرار کیا، اعتراف کیا، حالانکہ انہوں نے جو گناہ کیا تھا اللہ کے سوا کوئی اسے نہیں جانتا تھا، اللہ کے سوا کوئی اسے نہیں دیکھا تھا، کوئی گواہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں کے ڈر سے نہیں، لوگوں کے سامنے خوف و ذلت سے نہیں، کیونکہ لوگوں کا کوئی خوف اور ذلت نہیں تھا، کیونکہ زنا پر جو سزا قرآن کے اندر بتایا گیا ہے وہ جب ہے جب کہ 4 عینی گواہ، یعنی جس نے آنکھوں سے دیکھا ہو، کھلم کھلا دیکھا ہو اس کو گناہ کرتے ہوئے، اگر 4 گواہ اس طرح سے پیش کر دیے جاتے ہیں کسی کے اوپر تو پھر اس کو سزا دی جاتی ہے۔ قرآن نے جہاں زنا کی سزا کے بارے میں بتایا ہے تو وہاں پورے احکام بتائے ہیں کہ 4 عینی گواہ ہو جس نے اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہو۔ اب وہ لوگ گواہ دیں تو پھر اس کے اوپر سزا، یعنی حد جاری ہوتا ہے۔ اگر شادی شدہ ہے تو رجم کیا جاتا ہے، یعنی پتھروں سے مار مار کے ہلاک کیا جاتا ہے، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جاتے ہیں، لیکن کسی نے اسے نہیں دیکھا تھا۔
لیکن وہ جانتے تھے اس چیز کو، اس کا یہ یقین تھا اللہ پر کہ اگرچہ دنیا والے نے نہیں دیکھا، لیکن وہ ذات جو اندھیروں میں بھی دیکھتا ہے، وہ ذات جو اجالوں میں بھی دیکھتا ہے، اس سے میں غافل نہیں ہوں، وہ مجھ سے غافل نہیں ہے، اس نے تو میرے گناہ کو دیکھا ہے۔ میں جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گا اس گناہ کے ساتھ، تو اللہ تبارک تعالیٰ مجھے کیا سزا دیں گے؟ یہی خوف تھا، یہی آخرت کا تصور تھا جو اس کو بے چین کر کے رکھ دیا تھا۔ اور بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوٹانے کے باوجود کہ نہیں، تم سے یہ گناہ نہیں ہوا ہوگا، تم نے صرف چھوا ہوگا، تم نے اور بھی کچھ کیا ہوگا، لیکن وہ صاف صاف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ نہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے۔ انہیں دنیا کے سامنے ذلت اور رسوائی کا ڈر نہیں تھا، دنیا کے سامنے ذلیل ہونے کا ڈر نہیں تھا، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں کل میں ذلیل نہ ہو جاؤں، کل میں رسوا نہ ہو جاؤں، ان کے سزا کا میں مستحق نہ ہو جاؤں، اس کا ڈر تھا، اس کا خوف تھا۔ اس لیے انہوں نے اپنے گناہ کو اعتراف کیا۔ چنانچہ جب پورے طور پر انہوں نے اعتراف کر لیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حد جاری فرمائی اور ان کو سنسار کیا گیا، پتھر سے مار مار کے ان کو ہلاک کیا گیا۔ اسی طرح سے یہ صرف مردوں ہی کے اندر نہیں تھی، بلکہ جو عورتیں تھیں، خواتین تھیں، ان کے اندر بھی یہ ایمانی طاقت اور خوف خدا اور آخرت کا تصور بدرجہ اتم اور اکمل طور پر موجود تھا۔ حضرت غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ساتھ انہوں نے زنا کیا تھا، ان کے سزا ہونے کے بعد وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور پھر وہ بھی اقرار کرتی ہیں، اپنے گناہ کا، اپنے جرم کا اعتراف کرتی ہیں اور کہتی ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی اس گناہ سے پاک کر دیجئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعراض کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو حمل ہے اس کے جننے کے بعد آنا۔ اور بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے اوپر تو کوئی گواہ نہیں ہے جو اس کے بارے میں گواہی دے کہ یہ زانیہ ہے، شاید وہ اللہ کے دربار میں توبہ کر لے، اللہ سے معافی کر لے، دوبارہ میرے پاس نہ آئے۔ یہی مقصد تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کا، لیکن بے چین تھی، بے قرار تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس گناہ کے ساتھ اور جو دنیاوی سزا ہے اس کے سزا نافذ ہونے سے پہلے کہیں میری موت نہ آ جائے، بے قرار رہتی تھی۔ چنانچہ جب وضع حمل ہو گیا تو اپنے بچے کو لے کر آئی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرا حمل وضع ہو چکا ہے، میں بچے کو جن چکی ہوں، اب مجھے سزا دیجیے اور مجھے پاک کر دیجیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ چھوٹا بچہ جو دودھ پی رہا ہے یہ اس کا حقدار ہے، لہٰذا تم اس کو دودھ پلاؤ، جب اس کی مدت رضاعت ختم ہو جائے، جب وہ کھانے کے لائق ہو جائے، کچھ کھانے لگے، جب آنا۔ ابھی بھی مہلت تھا کہ وہ اللہ کے حضور میں توبہ کر لیتی، کیونکہ اس کے اوپر کوئی گواہ نہیں تھا، لیکن اندر سے بے چین تھی، بے قرار تھی۔ تھوڑے دنوں کے بعد پھر آئی، اس حال میں آئی کہ بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا جو ظاہری طور پر یہ علامت تھی، یہ بتایا جا رہا تھا کہ بچہ اس لائق ہو چکا ہے کہ اسے دودھ کی اب ضرورت نہیں ہے، وہ کھانا کھا کر زندہ رہ سکتا۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بھی سزا دی، کیونکہ وہ بھی شادی شدہ تھی، ان کو بھی سنسار کیا گیا، رجم کیا گیا۔ بعض لوگوں نے ان لوگوں کے سزا کے بعد، سنسار کر دینے کے بعد، کچھ لوگوں نے ملامت کی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اتنی اچھی اور اتنی سچی توبہ کی ہے، اتنی پکی توبہ کی ہے کہ اگر پورے امت مسلمہ پر بھی ان کے ثواب کو بانٹ دیا جائے، ان کے اجر کو بانٹ دیا جائے تو کافی ہو جائے۔ محترم ناظرین، آپ لوگ اس واقعے کے اندر غور کریں کہ صحابہ کرام کے اندر تقوی اور طہارت کے باوجود اگر کبھی کوئی گناہ ہو جاتا تھا تو اس کا ایمان کتنا مضبوط تھا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف اور آخرت کا تصور کتنا مضبوط تھا کہ جب تک وہ گناہ سے پاک نہیں ہو گئے، جب تک وہ بے چین اور بے قرار رہے۔ حالانکہ کسی نے اسے یہ برائی کرتے نہیں دیکھا تھا، اگر وہ اللہ سے
توبہ کر لیتے، گریہ جاری کر لیتے تو ہو سکتا تھا اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرما دیتے، لیکن اسے دھن تو صرف یہی تھی کہ کسی طرح سے پاک ہو جاؤں، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحبت انہوں نے پائی تھی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دے کر ان کے ایمان کو اتنا پختہ کیا تھا، مضبوط کیا تھا، اور آخرت کے تصور اور اللہ کا خشیت اور خوف اتنا مضبوط پیدا کیا تھا کہ وہ بے چین اور بے قرار رہتے تھے کہ کہیں دنیاوی سزا کے پانے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ موت نہ نصیب کر دے، اور پھر میں ایسے حالت میں اللہ تبارک تعالیٰ کو کیسے منہ دکھاؤں گا۔ آج ہم تصور کریں کہ ہماری کیا حالت ہے، ہم کیسے کیسے گناہ کرتے ہیں، اور ذرا بھی ہمارا دل لرزتا نہیں ہے، ذرا بھی خوف الہی سے میرا دل کانپتا نہیں ہے۔ لہٰذا ہم سوچیں، غور کریں، اور ہم بھی اپنے اندر ایسے ہی خشیت الہی اور آخرت کا تصور پیدا کریں۔ انشاءاللہ اگر یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی تو ہم ہر برائی سے بچنے والے بنیں گے اور نیکی کرنے والے بنیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے، آخرت کا تصور نصیب فرمائے، اور اپنا خوف اور خشیت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ